نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ محترم صدر جلسہ، معزز علماء اور محترم اساتذہ، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک مجلس میں آپ کے سامنے پردے کے موضوع پر ایک مقالہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ محترم سامعین، ایک عورت کے لیے حیائی اس کا فطری زیور ہوتا ہے۔ دین اسلام نے، جو کہ ایک فطری و ابدی دین ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہر دینی تقاضے کو پورا کرنے والا ہے، عورت کے اس فطری جوہر کی حفاظت کے لیے پردے کے احکام اتارے۔ پردہ دین اسلام کے ان بنیادی احکام میں سے ہے جو دینی و شرعی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ سماجی اور معاشرتی، ادبی اور اخلاقی اعتبار سے بھی انسانی سماج کی حفاظت کا سامان بنتا ہے۔ اسلام میں پردے کی بہت اہمیت آئی ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات و حدیث نبویہ پردے کی اہمیت پر، افادیت پر تاکیدی روشنی ڈال کر اس کے اللہ کے حکم کے ہونے کو واضح کرتی ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں باری تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ پردے کا حکم فرماتے ہیں: یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ محترم حضرات و خواتین، پردے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ گھر کے مردوں سے پردے کا ہے، یعنی عورت اپنے باپ بھائی سے اپنے جسم کے وہ حصے چھپائے گی جن کا چھپانا ضروری ہے، یعنی چہرہ، ہاتھ، سر کے بال اور قدموں کے علاوہ پورا جسم اپنے باپ بھائی سے چھپائے گی۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے جسم کے دوسرے حصے کھولے۔ یہ گھر میں ایسا تنگ و چست لباس پہنے جسے پہننے کے بعد اس کے جسم کے حصے ابھر کر گھر کے محرم مردوں کے سامنے آئیں۔ ایسے لباس پہننے والی عورتوں کو حدیث میں لباس پہننے کے باوجود برہنہ کہا گیا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہماری نوجوان بچیاں گھر میں ٹائٹ لباس یا پینٹ شرٹ پہن کر رہتی ہیں۔ مائیں کہتی ہیں ابھی تو بچی ہے، شوق پورا کر لینے دیں۔ دھیرے دھیرے یہ لباس اس بچی کی عادت بن جاتا ہے اور پھر پریشان ہوتی ہیں، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے گھریلو لباس کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے تاکہ گھر کا پردہ اچھے انداز میں ہو سکے۔ پردے کی دوسری قسم ہے عورت سے پردہ۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے جسم کو کوئی حیا والا حصہ کسی عورت کے سامنے کھولے، اور اگر کوئی ایسی خاتون ہو جو آپ کو دیکھ کر اجنبی مردوں کو آپ کے تعلق سے بتائے گی تو ایسی عورت سے دور رہنا اور گھر میں اپنی زبان بچیوں کے پاس نہ آنے دینا بھی پردے میں شامل ہے۔ پردے کی تیسری قسم یہ ہے کہ اجنبی مردوں سے پردہ کیا جائے۔ اجنبی مرد جیسے چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد بھائی یا خاندان کا کوئی دور قریب کا رشتہ دار، دولہا بھائی وغیرہ، ان سے پورا پردہ کیا جائے گا۔ چہرہ بھی ان سے چھپایا جائے گا۔ آج دیکھا یہ گیا ہے کہ اجنبی اور غیر محرم مردوں کے ساتھ بے تکلف بات چیت اور ہنسی مذاق ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی۔ سالی اور بہنوئی، دیور اور بھابھی، کزن آپس میں ہنسی مذاق کریں۔ یاد رکھیں یہ سب اللہ کے نزدیک قابل گرفت عمل ہے۔ سامعین کرام، پردے کے حکم سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نعوذ باللہ عورتوں پر ظلم کرتا ہے، انہیں قید و بند میں رکھ کر ان کے حقوق کو برباد کر دیتا ہے۔ پردے کا حکم صرف خواتین ہی کے لیے نہیں بلکہ کسی حد تک مرد حضرات بھی اس کے پابند ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ تاریخ انسانی میں عورتوں پر دوسری قوموں اور ملتوں کی جانب جو ظلم ستم ہوا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام سے خواتین کو پردے کا حکم دے کر ان کی عزت و افزائی کی، ان کی حفاظت کا سامان کیا، ان کے لیے پردے میں اجر و ثواب اور درجات کے وعدے فرمائے۔ پردہ قید نہیں بلکہ گھر کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں
یہ جن قوموں کی جانب سے اسلام پر قدامت پرستی اور بیک ورڈ ہونے اور عورتوں کے حقوق کو دبانے کا الزام لگایا جاتا ہے، ذرا ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ انہوں نے عورتوں پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے، انہوں نے حقوق نسواں کے نام پر کیا کیا۔ جو قوم ستی کی رسمی کی حامی تھی یا عورتوں کو جانور سے بدتر سمجھتی تھی، آج وہ اسلام کے عادلانہ انسانی نظام کے سلسلے میں زبان درازیاں کرتی ہیں۔ افسوس، یہ اب کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ حضرات خواتین، جن قوموں نے خدائی نظام سے ہٹ کر منمانی کی اور بے پردگی کو عام کیا، وہ بے حیائی و بے شرمی کی گہری کھائیوں میں جا گری۔ ذلت و رسوائی زندگی کے ہر شعبے میں ان کا مقدر بن گئی۔ آج یورپ کی حالت یہ ہے کہ وہاں کی عورتیں شیطان جیسے مردوں کی ناپاک خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، اور جو بھی ان کی پیروی کرے گا اس کا انجام وہی ہوگا جو امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں کی عورتوں کا ہوا۔ اس لیے ہمیں کافروں کے پیچھے سے بھاگنے سے بچنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔